الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أربع من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغي خونا في نفسها ومالي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ کی خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی. یہ وہ حدیث شریف ہے جو گزشتہ 3 جمعوں سے بیان کی جا رہی ہے. اس حدیث شریف میں 4 چیزیں ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں 4 چیزیں جس کو مل گئی اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ساری بھلائی مل گئی. تو 4 چیزیں کیا ہے؟ قلبا شاکرا، پہلی چیز. دوسری ولسانا ذاکرا، یعنی پہلا شکر کرنے والا دل. ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان. وبدنا علی البلاء صابرا، تکلیفوں کو برداشت کرنے والا بدن، جسم. 3 یہ تینوں چیزیں گزشتہ 3 جمعوں میں بیان کی جا چکی ہیں. پھر چوتھی چیز ہے وزوجۃ لا تبغی خونا فی نفسها ومال. چوتھی چیز ہے نیک بیوی جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. تو یہ نیک بیوی بھی جس کو دنیا میں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی ساری بھلائی مل گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے گھر میں نیک بیوی ہے اس گھر میں اگر مال دولت بھی کم ہے تو ان کی زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے، وہ خوش رہتے ہیں. لیکن اگر بیوی نیک نہیں ہے، آپ کے پاس کتنا ہی مال دولت ہو جائے، بیوی آپ کی فرما بردار نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو آپ کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. جہنم. آج بہت سارے لوگ دنیا میں پریشان ہیں. جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ گھر میں سکون نہ باہر سکون، رات دن تو میں ہوتی رہتی ہے. تو محترم بزرگوں، دوستوں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں نیک بیوی ملی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ساتھ ساتھ میں اس کا جوڑا بنایا.
یہ جوڑا اس لیے بنایا تاکہ انسان کو تسکین ملے، سکون ملے، سکون کی زندگی گزارے۔ تو سکون کی زندگی اس جوڑے سے اسی وقت ملے گی جب انسان کی بیوی نیک ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے جوڑے تمہاری قسم میں سے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں سے ایک ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے تمہارے جنس میں سے، تمہارے ہی قسم میں سے۔ کس لیے؟ ازواج لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ تو بیوی اللہ نے اس لیے بنائے، اس لیے اللہ نے جوڑا بنایا تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنت میں تھے، لیکن پھر بھی بیزار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر جنت میں ان کا نکاح ہوا۔ تو جب سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، نکاح ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام خوش خوش رہنے لگے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں عام لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، اور اس لیے لتسکنوا الیہا، تاکہ وہ بھی کمفرٹ، تم کمفرٹ رہو، اچھے آرام سے رہو۔ تو اللہ نے اس لیے جوڑے بنائے۔ لیکن اگر ہماری بیوی نیک نہیں ہے تو یہی بجائے سکون کے ہمارے لیے بے سکونی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ بغیر چین ملنے کے، آرام ملنے کے ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ آج ہم بھی ہیں۔ ہم اس لیے ہیں کہ جب ہم شادی کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی نیک ہونی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی ڈگری ہے۔ ہم نیک نہیں، یہ نہیں چاہتے کہ نیک ہونی چاہیے، دیندار، بلکہ کیا دیکھتے ہیں اس کے پاس اچھی ڈگری ہونی چاہیے، اچھا مال ہونا چاہیے، اچھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ نیک لڑکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب ہم شادی کے وقت ایسی لڑکی تلاش کریں کہ جس طرح دنیا کی ڈگری ہو، جو خوبصورت ہو، اچھے خاندان سے ہو، اس کے اندر نیکی نہیں دیکھیں گے تو ہمارے لیے یہی شادی کے بعد وبال بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ اربع، کہ چار چیزوں کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ شادی دنیا میں 4 چیزوں کے لیے کی جاتی ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ ہے ومالها، مال کے لیے، ولجمالها، خوبصورتی کے لیے، ولحسبها، خاندان کے لیے کہ اچھے خاندان سے ہونی چاہیے، اچھے بڑے گھرانے سے ہونی چاہیے۔ 3 چیزیں۔ اور چوتھی چیز ہے ودینها، تو چوتھی تھی دین کے لیے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فظفر بذات الدین، بس تم لوگ دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ 4 چیزوں کے لیے شادی کی جاتی ہے، لیکن آپ 3 چیزوں کو مت دیکھو، صرف دیندار لڑکی سے شادی کرو، کیونکہ دیندار لڑکی ہی، دیندار بیوی آپ کی زندگی میں خوشحالی رہے گی، سکون رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، کہ جو دنیا ہے یہ زندگی کا ساز و سامان ہے۔ یہ پوری دنیا کیا ہے؟ زندگی کا ساز و سامان ہے۔ الدنیا، فرمایا الدنیا کلھا متاع وکل متاع الدنیا امرأۃ الصالحہ۔ کیا فرمایا؟ کہ دنیا جو ہے، پوری دنیا زندگی کا ساز و سامان ہے، اس میں سب سے بہترین چیز، قابل احترام چیز وہ ہے امرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔
اور یہ حقیقت ہے. اگر کسی انسان کے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، اچھا گھر ہے، سب کچھ ہے، اچھا عہدہ ہے، نیک بیوی نہیں ہے، وہ لڑتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، اس اپنے نفس میں خیانت کرتی ہے، اس کے مال میں خیانت کرتی ہے، تو اس کے لیے سب کچھ ہونے کے باوجود یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین سامان، سب سے بہترین چیز دنیا میں کیا ہے؟ نیک بیوی ہے. پوری دنیا ساز و سامان ہے زندگی کا، انسان فائدہ اٹھاتا ہے، مکان سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، کار خرید کے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے نیک بیوی. اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، ہم جب اپنے بچوں کی شادی کریں، اپنے بہن بھائیوں کی شادی کریں، تو نیک بچی دیکھیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے مال زیادہ ملے گا، کہاں سے سورن زیادہ ملیں گے. اچھے بڑے خاندان میں شادی ہوگی تو ہمارا نام ہوگا، جس کی وجہ سے شادی کے بعد گھر میں کیا ہو جاتا ہے؟ بدامنی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو محترم بزرگوں، دوستو، نیک بیوی یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں کافروں کے لیے ایک مثال دیتا ہے. کس کی مثال؟ نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی. فرمایا ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ مثال دیتا ہے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی. فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی دونوں، لیکن کیا کیا؟ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء، انہوں نے خیانت کی، برا کام کیا، پھر وہ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء، پھر وہ نیک بندے ان کے کچھ کام نہیں آئے، کچھ کام نہیں آیا اللہ کی مدد سے بھی. اور آگے اللہ نے فرمایا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیء وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دوزخ میں چلی جاؤ جو دوزخی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں. تو دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی دعوت دی. حضرت لوط علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اللہ کے نبی تھے، لیکن جب ان کی بیویوں نے نافرمانی کی، خیانت کی، تو نبی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بیویوں کے کام نہیں آ سکے، اور وہ اللہ نے فرمایا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، جاؤ دوزخ میں سے داخل ہو جاؤ. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مثال دیتے ہیں فرعون کی بیوی کی. فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اب مثال ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، آسیہ کی. فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں خدا ہوں. کتنے ظلم اس نے اپنی بیوی کے اوپر کیا، آسیہ کے پاس کے اوپر کیا. حضرت آسیہ کے اوپر بڑے سے بڑا ظلم کیا، لیکن وہ ایمان پر ثابت قدم رہی اور اللہ سے دعا کرتی تھی. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، یا اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس ایک اچھا گھر عطا فرما. ونجنی من فرعون، اور فرعون سے مجھے نجات دے، وعمله، اس کے کام سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے. فرعون سے، اس کے برے کام سے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے، اور اپنے پاس جنت میں ایک اچھا گھر عطا فرما. تو یہ ایمان والوں کے لیے مثال ہے کہ نیک بیوی ایسی ہوتی ہے. اس لیے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل متاع الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا امرأۃ الصالحہ، کہ پوری دنیا ساز و سامان کی سب سے بہترین چیز جو قابل احترام ہے وہ نیک بیوی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جو نیک عورتیں جو تابع دار ہے، فرما بردار ہے، حافظات للغیب، جو شوہر کی پیٹھ پیچھے نگہبانی کرتی ہے اللہ کی حفاظت سے.
تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نیک بیوی ہے انسان کے لیے بڑی خیر کی چیز ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے ہم کو ایک دعا سکھائی قرآن میں. کیا دعا ہے؟ کہ نماز پڑھے تو نماز میں دعا مانگے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یوں دعا مانگے کہ اللہ مجھے میری بیوی کی طرف سے اور میری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما بیوی کی طرف سے اولاد کی طرف سے. تو یہ ٹھنڈک کب ملے گی؟ جب ہماری بیوی نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی. اگر نیک فرما بردار تو ٹھنڈک ملے، گرمی ملے گی. آگے ہمیں کس طرح دعا مانگے؟ قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا. تو اس طرح سے محترم دوستوں ہم نماز میں اللہ سے دعا مانگے، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. آمین آمین. الحمد للہ رب العالمین.